اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، یعنی بھوک اور آبادی میں خطرناک اضافہ۔ یہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 9 ہے اور میں ہوں آپ لوگوں کی لیکچرر مسز ربیہ خلیل۔ تو آج ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے اس کے آتھر کے بارے میں، یعنی ہنگر اینڈ پاپولیشن کس نے لکھا۔ یہ بیسیکلی اینا مکینزی کا لکھا ہوا ایک ایسے ہے۔ اینا مکینزی کون تھی، یہ کب پیدا ہوئی اور یہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں۔ اینا مکینزی اپریل 22, 1963 is a New Zealand writer of contemporary historic and speculative fiction for adults and young adults audience۔ اچھا، اینا مکینزی اپریل 22, 1963 میں نیوزی لینڈ میں یہ پیدا ہوئی اور یہ نیوزی لینڈ کی ہی رائٹر ہے جو کہ ہم اثر یعنی کہ جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہسٹورک اور اسپیکولیٹو فکشن کے بارے میں لکھتی ہے، اور یہ خاص طور پر ایڈلٹس یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ینگ ایڈلٹس ہیں یعنی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ لکھتی ہے، اس آڈینس کے لیے یعنی ان سامعین کے لیے یہ ان کو یہ مخاطب کرتی ہے۔ She has won numerous awards for her writing and also works as an editor, mentor, teacher of creative writing programs and public speaker as festivals and in schools۔ اچھا جی، اب یہ کیا اس نے کیا کرتی ہے، یہ اس نے بہت سارے ایوارڈز حاصل کر رکھی ہے اپنی رائٹنگز کے اوپر، اور یہ ایڈیٹر کے طور پر، مینٹور کے طور پر، کریٹیو رائٹنگ ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے، اور یہ پبلک فیسٹیولز کے اندر ایک سپیکر کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا اینا مکینزی کے بارے میں، لیکن اینا مکینزی نے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کے بارے میں کیا لکھا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از ہنگر، کہ ہنگر کیا ہے۔ Hunger doesn't mean missing one meal or even meals for a whole day۔ ہنگر کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک کھانا چھوٹ جائے یا ایک پورے دن کا کھانا چھوٹ جائے۔ It means never having enough to eat۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے پاس sufficient کھانا موجود ہی نہ ہو۔ When the people are constantly worried about the meals، جب لوگ مسلسل اپنے میلز کے بارے میں، اپنے کھانوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ When they can't manage to get enough food to satisfy their hunger they are hungry۔ تو کیا ہوتا ہے جب لوگ مسلسل اپنی بھوک کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے یعنی کہ وہ خوراک حاصل نہیں کر پاتے کھانے کے لیے، تو یہ کیا ہوتا ہے جی، بھوک پیدا ہو جاتی ہے، ہنگر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہنگرز کے اوپر ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس لیسن میں یہ جو ہنگر ہے اور یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہے اس کے کیا ریزنز ہیں اور اس کے کیسے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ دنیا کے اوپر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آبادی میں اضافہ ہوتا ہے وہ خوراک کی قلت کے مسائل کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہنگر کے اباؤٹ، اور اس کے علاوہ آبادی میں اضافہ بدحالی اور بد امنی جیسے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگ جو وہ وار زون میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ریزن کیا ہوتی ہے، کیوں فیمنز آتے ہیں، قحط کیوں آتے ہیں، لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے جی، انسفیشینٹ فوڈ اویلیبلٹی۔ یہ جو انسفیشینٹ فوڈ کب ہوتا ہے بیٹے، جب ہماری آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہمارے کھانے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس خوراک کم ہو جاتی ہے اور ہمارے کھانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ریپڈ ہوتا ہے آبادی کے اندر وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ریپڈلی، اور ہمارے جو خوراک ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے فیمنس جو قحط ہوتی ہیں وہ اکر ہوتے ہیں، وہ جنم لیتے ہیں۔ پھر جب کراپس فیل ہو جاتا ہے ڈیو ٹو اینی ڈیزیز، بہت سارے ایسے بھی مسائل سامنے آتے ہیں جب کسی فصل کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے جو تمام فصل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر دیکھیں نا کہ سال میں ون ٹائم جو کسان ہوتے ہیں وہ گندم بیچتے ہیں، اگر خدا نخواستہ گندم کو اس سال کوئی بیماری لگ جائے تو کیا ہوگا، وہ پورا ایئر جو ہے
اگر خدا نہ خواستہ وہ ویٹ کا جو کراپ ہے وہ تباہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال جو ہے وہ انسفیشینٹ ویٹ ہوگی کھانے کے لیے، تو یہ کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ یہ قحط کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پھر لیک آف رینز، اگر فصل لگا دی جائے اور اس کے اوپر پراپر اس کو پانی نہ دیا جائے، اور وہ علاقہ جات جو صرف اور صرف رین کے اوپر منحصر ہوتی ہیں، جو بارش کے اوپر منحصر ہوتی ہیں، اگر وہاں پر بارش نہ ہو، وہاں پہ کم ہو بارشیں، تو بھی کیا ہوتی ہیں، قحط آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر بھی فصلیں گرو نہیں کر پاتی۔ اب ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے، ڈیفرنس ان برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ، جو ہمارا جو پیدائش ہے، شرح پیدائش اس میں اور شرح اموات میں جو ڈیفرنس ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کس کی، فیمن کی۔ اب یہ کس طرح سے ڈیفرنس ہے، بیٹے شروع میں کیا ہوتا تھا، بیماریاں آ جاتی تھیں، کوئی نہ کوئی پلیگز ہوتی تھیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، آبادی میں ایک دم سے جو ہے وہ کمی ہو جاتی تھی۔ کیسے کہ خدا نہ خواستہ کسی گاؤں میں اگر کوئی پلیگ آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی ٹاؤن جیسی بیماری پھیل گئی، تو کیا ہوتا تھا، پورا کا پورا گاؤں یا پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ موت کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ لیکن سائنس نے کیا کیا، سائنس نے ہر میدان میں ہی ترقی کی، اور خاص طور پر جو میڈیکل کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ اس سے کیا ہو گیا، اس جیسی جو ایپیڈیمکس ہوتی ہیں، جو وبائیں ہوتی ہیں، جو ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا۔ اب جب قابو پا لیا گیا تو کیا ہوا، برتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئی اور ڈیتھ ریٹ میں کمی پیدا ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوس گروتھ آف پاپولیشن اراؤنڈ دا ورلڈ اب کیسے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مسلسل۔ اب جو ہمارے خاص طور پہ ایسے کنٹریز ہیں جو کہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ٹھیک ہے، اب ان ممالک میں ایک جو گروتھ ریٹ ہے، خاص طور پر جو پاپولیشن کی گروتھ ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا۔ میڈیسن کی وجہ سے، میڈیکل کے فیلڈ کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کے اوپر تو کمی آ گئی، لیکن جو برتھ ریٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دنیا میں مسلسل جو ہے وہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈیتھ ریٹ جب کنٹرول ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ برتھ ریٹ کے اوپر بھی کنٹرول کر لیا، جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے مسائل جو ہے وہ نہیں ہیں یا کم ہیں۔ تو کہاں پہ ایسے مسائل ہیں، ایسے مسائل خاص طور پہ ترقی پذیر اور جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں زیادہ ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو اس کی جو ریزنس ہیں فیمنس کی وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہیں جی فیمنس۔ کون سے ایسے فیمنس تھے جو کہ ماضی میں آئے، اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ ان دا رین آف این ایجپٹین فیرو، یعنی کہ فرعون کے زمانے میں ایک بہت بڑا قحط آیا تھا جی۔ فرعون جو ہے وہ خود لکھتا ہے کہ میرے جب قحط آیا تو وہ تمام لوگ جو بھاگا کرتے تھے وہ اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہے، تو سارے کے سارے جو اس کے گودام تھے وہ خالی ہو گئے، اور یہ 7 سال تک دریائے نیل کے خشک رہنے کی وجہ سے یہ قحط پڑا تھا، اور لوگوں کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں بچا تھا، گودام تمام جو ہے وہ ایمٹی ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنی دانشمندی اور حکمت عملی کے ساتھ غلہ جو ہے وہ پہلے سے سٹاک کر لیا تھا، اس وجہ سے ان کے علاقے میں اتنا زیادہ تباہی نہیں ہوئی، لیکن مصر کے جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں پر 7 سال تک قحط پڑا۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے قصہ یوسف علیہ السلام میں پڑھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام سے ہی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ پہلے سے قحط سے بچنے کا انتظام کر رکھا تھا، اس وجہ سے وہ مصر کے جو لوگ تھے ان کو قحط کی مشکلات سے جو ہے وہ دوچار نہ ہونا پڑا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا جو ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے فرام دا برتھ آف کرائسٹ ٹو اباؤٹ 1800، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 تک۔ تو اسٹوڈینٹس اب ہم لوگ دیکھیں گے فرام دا برتھ آف کرائسٹ ٹو اباؤٹ 1800، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 تک دنیا میں بدترین قحط آئی، اور
یہاں پہ 1800 تک یورپ میں خاص طور پر تقریباً 350 یہ نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یورپ فیسڈ فیمنس ان 350 ڈفرینٹ ایئرز، انہوں نے فیمن جو ان کا سامنا کیا، یعنی کہ ہر 5 سال کے بعد ایک بہت ہی بڑا قحط جو ہے وہ وہاں پر آیا۔ یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آبادی میں اضافہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کیسے ہو رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس وقت دنیا کی آبادی بہت کم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے لے کر کے وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت پوری دنیا کی آبادی 20 سے 30 کروڑ تھی، مطلب پورے ورلڈ کی جو پاپولیشن تھی وہ 20 سے 30 کروڑ تھی۔ پھر کیا ہوا، 1650 میں یہ 2 گنی ہو گئی، یعنی کہ یہ 40 سے 60 کروڑ تک ہو گئی، اور 1850 میں یہ اس سے بھی دگنی ہو گئی، اور اس وقت دنیا کی آبادی 6 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بیٹے اس وقت سے مراد یہ 2020 نہیں ہے، یہ اس سے مراد جب اینا مکینزی نے یہ ایسے لکھا تھا، اور یہ ایسے لکھے ہوئے بھی آلموسٹ کوئی 12 to 13 ایئرز گزر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 12-13 سال پرانا جو ہے یہ ایسے اس نے لکھا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ 6 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اگر آبادی اسی طرح سے بڑھتی رہی تو مزید جو 3 سے 4 سینچریز ہوں گی، 3 سے 4 جو صدیاں ہوں گی، اس وقت کیا ہوگا، دنیا کی اگر آبادی اسی طرح سے مسلسل ریپڈلی گروتھ کرتی رہی تو دنیا میں آبادی اتنی ہو جائے گی کہ لوگوں کو زمین پر کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، یعنی کہ لوگ گھر بنانے کی تو بہت دور کی بات، اگر آبادی میں ایسے اضافہ رہا تو لوگوں کو کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، یعنی کہ چائنا کے فیمنس کی طرف۔ چائنا فیس 90 فیمنس ان اے سینچری، یعنی کہ چائنا نے ایک ہی صدی میں 90 بدترین جو قحط تھے ان کا سامنا کیا، اور ان کی جو آبادی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی، اور تقریباً چائنا کے 95 ملین جو لوگ تھے وہ بھوک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ پھر رشیا کے اندر یعنی روس کے اندر قحط آیا تھا، اور یہ قحط جو تھا یہ 1921 اور 1922 میں آیا تھا، اور یہ بھی ملینز آف پیپل جو ہیں وہ اس قحط کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ پھر بنگال میں قحط آیا تھا 1969 سے 1970 تک، اور یہ بھی بہت بڑا قحط تھا، اور تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں سو گئے۔ پھر بمبئی کے اندر ایک قحط آیا، اور وہ قحط آیا تھا جی 1942 میں، اور 1942 میں جب یہ قحط آیا تو صرف بمبئی شہر میں 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ قحط سے مر گئے۔ اور جو سب سے بدترین قحط تھا ہندوستان کے اندر وہ تھا جی 1964 سے 1965 کے بیچ میں، اور یہ صدی کا کہا جاتا ہے کہ یہ اس سینچری کا سب سے بڑا فیمن تھا، اور اس سے جو ہے وہ بے شمار لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر لقمہ اجل بنے۔ تو بیٹے آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ فیمنس جو ہے وہ کون کون سے تھے پاسٹ کے اندر، اور فیمنس آنے کی ریزنز کیا تھیں، اور خاص طور پہ ان کو وہ کون کون سے علاقوں کو ہٹ کیا، اور اس سے کتنی جو آبادی ہے وہ متاثر ہوئی، اور اب فیمنس کیوں آتی ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ بارش کی کمی کی وجہ سے، پھر آبادی میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس طرح سے، اور جو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں کنٹرول نہیں ہے، ان تمام وجوہات کی بنا پر قحط جو ہے وہ آتے ہیں، اور قحط کی وجہ سے جو دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے ان میں وہ ڈسٹرائے بھی ہوتی ہے، ڈیتھ بھی ہوتی ہے ان کی۔ تو اینا مکینزی نے ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کو چھیڑا ہے اس لیسن کے اندر، اور وہ دنیا کو بیسیکلی اویئر کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وی شوڈ مینٹین اے بیلنس بٹوین برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ، کہ ایک تو ہمیں برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ پہ ہمیں جو ہے وہ بیلنس کرنا ہوگا، اور سیکنڈلی ہمیں پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہوں گے تاکہ ہم لوگ اس طرح کے جو قحط ہیں ان سے آنے والے وقتوں میں بچ سکیں، اور ہم اپنی آبادی کو بھی کنٹرول کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ بھی کریں ان پوائنٹس کو، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو اچھی طرح سے سنیں، اور if you have any question you can question me in my inbox. Okay, have a nice day. اللہ حافظ.